باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو بڑا نوازا ہوا تھا۔ بہت بڑے رؤساء میں سے تھے۔ اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اعلان فرما رہے تھے کہ بھائی اسلام کے شہباز و شہینوں کا واسطہ جو ہے وہ ایک بہت بڑے لشکر سے پڑ رہا ہے، اور کون ہے جو اس وقت میں اللہ کے راستے میں اپنا مال و دولت دے۔ اس وقت سبھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دل کھول کر اپنا اپنا مال دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ہمیشہ ابو بکر جو ہیں مجھ سے بڑھ جاتے ہیں، اس دفعہ اللہ پاک نے مجھے سہولت بھی دی ہے، میں کیوں نہ ابو بکر سے بڑھ جاؤں اور بہت سارا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ اللہ نے سہولت بھی دے رکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال گھر میں رکھا اور آدھا مال جو ہے وہ تقسیم کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر کیا لائے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال جو ہے گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا جو ہے آپ کی خدمت میں لا کر رکھ دیا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو کچھ بھی تھا سب کچھ لے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگے کہ عمر تو ابو بکر سے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ اکبر، کہ تو ابو بکر سے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا۔ ابو بکر ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دینے میں پیش ہی رہے ہیں۔ اور اسی غزوہ میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اعلان فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں مجاہدین اسلام کے لیے سامان فراہم کرے، سواریاں فراہم کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 اونٹ بمے ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا کہ اے میرے جانثارو، اے اللہ کے دین کے سپاہیوں، اسلام کا جو ہے بہت بڑے دشمن سے مسلمانوں کا مقابلہ ہے. کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 200 اونٹ تمہیں ساز و سامان کے اور اللہ کے راستے میں دینے کا اعلان کرتا ہوں. سبحان اللہ. 100 اونٹ پہلے دیا تھا، 200 اونٹ مزید دے دیا، 300 اونٹ ہو گئے بمے ساز و سامان کے. اللہ اکبر کبیرہ. کچھ دیر گزری، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اعلان فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا کہ ابھی سامان بہت کم جمع ہوا ہے، ابھی اور سامان کی ضرورت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 300 اونٹ مزید جو ہے میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں بمے ساز و سامان کے. سبحان اللہ. 300 اونٹ پہلے دے چکے ہیں، 300 اونٹ اور دینے کا اعلان فرما رہے ہیں. 600 اونٹ بمے ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں اکیلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے راستے میں دے دیا. سبحان اللہ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ درہم و دینار تھے، وہ بھی لا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ڈال دیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان درہم و دینار کو الٹ پلٹ بھی رہے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ عثمان، آج کے بعد تو جو بھی عمل کرے، تیرا وہ عمل تیری اس نیکی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر جنت کی دعا فرمائی. سبحان اللہ. جنت کے مستحق تو وہ پہلے ہی تھے، اللہ پاک نے ان کو جنت کا وارث تو پہلے ہی بنا دیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جنت کی دعا فرمائی. تو میرے دوستو، یہ وہ ہمارے بزرگان دین ہیں، اکابرین اور اسلاف ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا. لیکن اس کے باوجود وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کے خوف کی وجہ سے کانپتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر کبھی کسی قبر سے گزر ہوتا تو داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی. کسی نے پوچھا کہ عثمان، آپ جو ہیں کسی اور چیز سے، جنت دوزخ کے ذکر سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر سے گزرتے ہیں تو روتے ہیں. تو فرمایا، قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے،
جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ باقی منزلوں میں بھی کامیاب ہو گیا، جو اس میں پھنس گیا باقی بھی سب منزلوں میں پھنس جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو، وہ لوگ تو جنتوں کے وارث بن چکے تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے تغمے اللہ پاک نے ان کے کندھوں پر سجا دیے تھے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں سے جنتوں کے وعدے کر دیے تھے، ان کو جنتوں کا وارث بنا دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبریاں دے دی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی قربت اور صحابہ کا جو آپ کے ساتھ مل بیٹھنا، صحابہ کے ساتھ محبت، تاریخ کے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی تو انہوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، پنڈلیوں مبارک سے کچھ کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ اندر آنے کی اجازت چاہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے۔ پھر تھوڑی دیر گزری تھی، دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی تو پوچھا کہ کون ہے؟ فرمایا کہ عمر بن خطاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت مرحمت فرما دی، آپ بدستور لیٹے رہے۔ تیسری دفعہ پھر دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ جواب آیا عثمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی پنڈلیوں سے جو کپڑا ہٹا ہوا ہے اس کو سیدھا فرما لیتے ہیں، پنڈلیوں کو ڈانپ لیتے ہیں اور اجازت مرحمت فرما دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے آئے۔ جب یہ حضرات واپس چلے گئے، مخدومۃ المسلمین ام المؤمنین، میری اور آپ کی امی، کائنات کے مومنوں کی امی صلوات اللہ السلام علیہا، عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ آئے، انہوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی، آپ لیٹے رہے، پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ نے اس کو درست نہیں فرمایا۔ پھر اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے تو بھی بدستور کپڑا ہٹا رہا، آپ نے ان کو بھی اندر آنے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے ان کو روک دیا اور پنڈلیوں سے جو کپڑا ہٹا ہوا تھا اپنی پنڈلیوں کو ڈانپ لیا اور سیدھے ہو کر تشریف فرما ہو کے بیٹھ گئے۔
آخر اس میں کیا راز ہے؟ یہ کیا بات ہے کہ میرے باپ آئے پھر بھی بدستور لیٹے رہے، فاروق اعظم آئے، عمر آئے پھر بھی بدستور لیٹے رہے، عثمان کے آنے پر پنڈلیوں کو ڈانپ کر سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔